مدینہ سے روانہ ہو گئی، رخصت ہوتے ہوئے مسلمان اس نازک گڑی پر زار و قطار روتے تھے۔ تبری کے یہ الفاظ ہیں کہ اس دن مسلمان اسلام پر اتنا روئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ روئے تھے، اور اس دن کا نام ہی یوم الخیب یعنی یوم گریہ پڑ گیا۔ جس وقت حضرت عائشہ مدینہ نکلی، چپ و راست مسلمانوں کا ہجوم تھا، جیسا کہ عموماً ایسے موقع پر ہوا کرتا تھا۔ اس ہجوم میں مخلص مسلمانوں کے ساتھ بہت سے مفسد بھی شامل ہو گئے تھے، جن کا کام جنگ کی آگ کو بھڑکانا تھا، یعنی عبداللہ بن سبا اور قاتلین عثمان۔ راستہ میں حواب کی چشمہ پر قافلہ پہنچا تو حضرت عائشہ نے کتوں کی بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پوچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ معلوم ہوا حواب۔ یہ سن کر فرمایا مجھے یہی سے واپس کر دو۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ان میں سے نہ ہونا جن پر حواب کے کتے بھونکیں گے، لیکن 40 آدمیوں نے قسم کہی کہ شہادت دی کہ یہ حواب کا چشمہ نہیں ہے۔ اس وقت عائشہ آگے بڑھی، بصرہ کے قریب پہنچی تو عثمان بن حنیف نے، جو حضرت علی کی جانب سے بصرہ کا حاکم تھا، عمران بن حسین اور ابو الاسد الدوری کو تحقیق کے حال کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کر والی بصرہ کی جانب سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ ان کے جواب میں حضرت عائشہ نے یہ تقریر اللہ کی قسم میرے رتبہ کے لوگ اپنے ارادہ کو نہیں چھپاتے اور نہ کوئی ماں اپنے بیٹوں سے کوئی حال چھپاتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عوام اور جھگڑالو لوگوں نے حرم رسول مدینہ پر حملہ کیا اور اس میں فتنہ فساد برپا کر کے اور فتنہ پردازوں کو پناہ دے کر اپنے اللہ اور رسول کو لعنت کا مستحق بنا لیا۔ انہوں نے بے سبب اور بے گناہ امام المسلمین کو شہید کیا، معصوم خون بہایا اور مال کو لوٹا جو ان کے لیے حرام تھا۔ بہرحال یہ بڑی تقریر اس نے وہ کر دی۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر۔ اچھا، یہ جواب سن کر عثمان بن حنیف کے ایک قاصد عمران بن حسین ان جھگڑوں سے الگ ہو کر گھر بیٹھ گئے اور عثمان نے بزور حضرت عائشہ کو روکنے کا ارادہ کیا۔ بعض لوگوں نے سمجھایا کہ تمہارے اس طرز عمل سے ایسی ناز صورتحال پیدا ہو جائے گی پھر اس کی تلافی نہ ہو سکے گی۔ جب تک علی نہ آ جائے اس وقت تک نرمی اور صلح اور آشی سے کام لینا چاہیے، لیکن عثمان بن حنیف نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دے کر مقابلے کے لیے نکل آئے۔ حضرت طلحہ اور زبیر بھی مقابلے کے لیے وہ بڑھے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ نے پھر ایک تقریر کی۔ لوگ عثمان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کے عہدیداروں کی برائیاں بیان کرتے تھے اور مدینہ آ کر ہم سے شکایتیں بیان کر کے مشورہ چاہتے تھے۔ ہم ان شکایتوں پر غور کرتے تو عثمان کو نیکوکار، پرہیزگار اور ازباد اور شکایت کرنے والوں کو گناہگار، غدار اور جھوٹا پاتے تھے۔ ان کے دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ۔ جب ان کی تعداد اور قوت بڑھ گئی تو عثمان کے گھروں میں گھس گئے اور بغیر کسی سب اور غذر کے معصوم خون بہایا اور قابل عزت شہر کی بے حرمتی کی۔ خبردار ہو جاؤ کہ جو کام تمہیں کرنا ہے اور جس کے خلاف کرنا ناسزا ہے وہ عثمان کے قاتلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا اجرا ہے۔ یہ بڑی تقریر، سامعین کے دلوں پر اس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ خود عثمان بن حنیف کی فوج کے ایک حصہ نے یہ کہہ کر ام المؤمنین نے سچ فرماتی ہے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن عثمان اس وقت بھی اپنے ارادہ سے باز نہ آئے اور حضرت علی کے آنے سے پہلے ہی جنگ ہو گئی۔ عثمان شکست کھا کر گرفتار ہوئے، پھر حضرت عائشہ کے حکم سے رہا کر دیا گیا۔ عثمان بن حنیف کی شکست کھانے کے بعد ان کی جماعت کی بہت سی سبائی اور قاتلین عثمان کی جماعت کے آدمی پکڑ کر قتل کر دی گئی۔ اس سے بصرہ میں ایک جماعت عائشہ وہ کی خلاف ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا؟ ہلو جی سر۔ اچھا، حضرت علی کی تیاریاں، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ تیاریاں ہو رہی۔ اوپر گزر چکا کہ حضرت علی امیر معاویہ کے مقابلہ کی تیاریاں کر رہے تھے کہ آپ کو حضرت عائشہ کے ساتھ عثمان کی دعوت اور آپ کو بصرہ جانے کی خبر ملی۔ یہ اطلاع پا کر آپ نے امیر معاویہ کے مقابلہ کا ارادہ فی الحال وہ ملتوی کر دیا۔ حضرت علی کے لیے بھی یہ مسئلہ نہایت نازک تھا۔ اگر وہ خاموش رہتے تھے تو نظام خلافت پر اثر پڑتا تھا اور نکلتے تھے تو ام المؤمنین کا مقابلہ تھا، لیکن قیام نظر کے لیے نکلنا ناگزیر تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ مفسد بھی اور خیرخواہی کی پردہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ ہو گئے ہیں، اس سے اس کی شر کو دبانے کے لیے آپ کو چاروں ناچار مقابلہ کا عزم کرنا پڑا۔ لیکن جیسا کہ آئندہ واقعات سے معلوم ہوگا کہ آخر تک آپ صلح و عاشی کا خواہاں تھے اور حضرت عائشہ کی بھی یہی کوشش تھی، لیکن فتنہ پرستوں سے نے کامیابی وہ نہ ہونے دیا۔ بہرحال اگر اس کو وہ دیکھ بھی لیا جائے نا
تو نہ حضرت عائشہ جنگ چاہتی تھی اور نہ حضرت علی جنگ چاہتے تھے، آگے اس میں بتایا بھی جائے گا، لیکن اس کے اندر قاتلین عثمان کا گروہ چھپا ہوا تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا، انہوں نے اس آگ کو جو ہے نا وہ بھڑکا دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ محتاط صحابہ کی روش، حضرت عائشہ کی طرح حضرت علی کے لیے بھی یہ دشواری تھی کہ اکثر محتاط اہل مدینہ اور رکاب صحابہ اس خانہ جنگی کے خلاف تھے اور کم از کم خود اس میں شرکت کے کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت آپ نے بصرہ جانے کا عزم کیا تو اہل مدینہ نے اس میں شرکت سے اپنا پہلو بچایا۔ فاشتد الامر علی اہل المدینہ فتسقاطوا، یعنی اہل مدینہ کے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل ہو گیا تو انہوں نے پہلو بچا لیا۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن عمر کو بلا کے سے فرمایا کہ میرا ساتھ دو۔ انہوں نے آپ کو بھی وہی جواب دے جو حضرت عائشہ کو دے چکے تھے کہ میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں، جو وہ کریں گے وہی میں کروں گا۔ اہل مدینہ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ مشتبہ ہے، ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جب تک بالکل واضح نہ ہو جائے ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مدینہ سے روانگی، تاہم کچھ انصار اور چند بدری صحابہ نے ساتھ دیا اور حضرت علی ربیع الاول 36 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی کو خبر ہوئی تو انہوں نے حاضر ہو کر آپ کی سواری کی لگام تھام لی اور عرض کیا، امیر المؤمنین آپ مدینہ سے نہ نکلے، اگر اس وقت نکلے تو اللہ کی قسم پھر آپ یہاں واپس نہ آئیں گے اور مدینہ سے مرکزی حکومت نکل جائے گی۔ لیکن اب صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ مدینہ سے روانگی کے وقت حضرت علی کے ساتھ 700 آدمی تھے، جن میں زیادہ تعداد اہل کوفہ اور بصرہ کی تھی، لیکن راستہ میں برابر لوگوں ساتھ وہ ہو گئے۔ کوفہ اور بصرہ کی مدد، ذیقار پہنچ کر آپ نے منزل کی اور کوفہ اور بصرہ سے مدد کے لیے دعات بھیجے اور اہل کوفہ کو لکھا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس امت میں پھر قوت اور وحدت پیدا ہو جائے۔ حضرت امام حسن، عمار بن یاسر، ہاشم بن عتبہ وغیرہ کوفہ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری وغض و پن کی طرح لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں کہ لوگوں میرا کہنا مانو، تم عرب کی بیخ و بنیاد بن جاؤ کہ مظلوم تمہارا سہارا پکڑے اور خوف زدہ تمہارے دامن میں پناہ لے۔ لوگوں جب فتنہ آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا، جب گزر جاتا ہے تب اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم نہیں کہ اس فتنے کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا ہے کہ زمانہ میں سونے والا کڑے ہونے والا اس میں پڑ جانے والے سے بہتر ہے۔ اس کی وعظ کا بڑا اثر پڑ رہا تھا، اس سے حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد سے نکال دیا اور خود لوگوں کو تقریر کر کے حضرت علی کی امداد پر آمادہ کیا۔ آپ کی تقریر پر 10,000 آدمیوں نے وہ ساتھ دے دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہلو، جی سر۔ اچھا جی، اب آگے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے مصالحہ۔ کوفہ کی رؤساء میں